اس وقت بڑی خبر ایودھیا تنازع معاملے پر مسلم پسند اللہ بورڈ کی پیشرفت تاریخی مقدمے کے متوقع فیصلے کے پیش نظر پسند اللہ بورڈ نے پیشرفت کی ہے۔ بورڈ کی جانب سے کی گئی ہے مسجد کے اماموں سے اپیل۔ تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ ایودھیا تنازع معاملے پر فیصلے کی امید 17 نومبر سے پہلے کی جا رہی ہے۔ اس بیچ بورڈ کی جانب سے مسجد کے اماموں سے اپیل کی گئی ہے جمعے کے بعد ائمہ مساجد لوگوں سے امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کریں۔ تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں پسند اللہ بورڈ کی طرف سے یہ پیشرفت کی گئی ہے کہ جمعے کے بعد ائمہ مساجد لوگوں سے امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کریں۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی اور ڈاکٹر یاسین عثمانی نے اس تعلق سے وضاحت کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ خوف و ہراس میں مبتلا ہونے کی نہیں بلکہ امن بنائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 17 نومبر سے پہلے ایودھیا معاملے پر فیصلہ آ سکتا ہے، جس کے بعد مسلم پسند اللہ بورڈ کی طرف سے پیشرفت کی گئی ہے۔ پیشرفت میں کہا گیا ہے کہ جمعے کے بعد ائمہ مساجد لوگوں سے پرامن ماحول بنانے کی اپیل کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید بات چیت کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے طارق قمر جڑ رہے ہیں۔ طارق قمر، جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ 17 نومبر سے پہلے بابری مسجد تنازع کو لے کر کوئی فیصلہ آنا ہے، اس بیچ مسلم پسند اللہ بورڈ کی طرف سے یہ اچھی پیشرفت ہے۔ ہاں فلاں دیکھیے پیشرفت کی گئی ہے اور اس بات کا باقاعدہ طور پر اعلان کل بھی کیا گیا ہے۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا جو یو پی میں لکھنؤ شہر میں عیدگاہ میں واقع ہے، وہاں سے بھی اعلان کیا گیا ہے اور پسند اللہ بورڈ کا حوالہ دیتے ہوئے اعلان کیا ہے مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے اور ڈاکٹر عثمان جو ہیں یاسین عثمانی، انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے اور پسند اللہ بورڈ کی جانب سے یہ اعلان کیا ہے کہ تمام تر جو امام ہیں مسجدوں کے، ان سے یہ درخواست کی گئی ہے، اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے علاقوں اور حلقوں میں باقاعدہ لوگوں سے اپیل کریں کہ اس مسئلے کو لے کر جو کہ ایک تاریخی معاملہ ہے جس کا فیصلہ متوقع ہے 17 تاریخ سے پہلے اس میں کسی بھی طرح کے رد عمل کا اظہار نہ کریں، خواہ مقدمے کا فیصلہ ان کے حق میں آئے یا خلاف آئے، تو اس میں دیکھنا یہی ہے کہ اس میسج کا کیا اثر لوگوں پر پڑتا ہے۔ حالانکہ یہ بات پہلے بھی باتیں کر دی گئی ہے کہ جس انداز سے دیکھیے بار بار اعلان پسند اللہ بورڈ نے کیا ہے اس کے اثرات لوگوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ جس انداز سے اعلان ظفر یاب گیلانی نے کیا تھا بابری مسجد ایکشن کمیٹی کی جانب سے، اور دیکھیے سنا ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ظفر یاب گیلانی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم لوگ اپنے طور پر بہت مطمئن ہیں اور ہماری طرف سے کوئی رد عمل نہیں آئے گا۔ تاہم انہوں نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے بھی درخواست کی ہے اپنے ایک بیان میں کہ وہ بھی ان تمام ہمنوا تنظیموں سے، اپنی ذیلی تنظیموں سے باقاعدہ طور پر کہیں کہ امن و امان برقرار رکھیں، کیونکہ جب تشدد ہوا ہے، جب کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے تو انہی تنظیموں کے اراکین کی جانب سے ہوا ہے جن پر انگلیاں اٹھتی رہی ہیں۔ دیکھیے یہ مجموعی صورتحال ہے اور اب اہم لوگوں کے بیانات آنے لگے ہیں تو اس پر نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے، اور لوگوں نے یہ بھی اپیل کی علماء کرام نے بالخصوص کہ آئین و دستور اور عدلیہ کے نظام میں پورا یقین رکھیں، اور دیکھیے جو بھی فیصلہ ہوگا پھر اس پر عمل درآمد کرانے کی ذمہ داری بھی حکومت کی بھی ہوگی، اسٹیٹ کی ہوگی، تو اس لیے کسی تشویش کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پورا یقین رکھتے ہوئے اس فیصلے کا استقبال اور احترام کریں۔ طارق قمر، جس طریقے سے مسلم پسند اللہ بورڈ کی پیش رفت کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا خالد رشید فرنگی محلی اور ڈاکٹر یاسین نے اس پر وضاحت پیش کی، اگر بات مساجد کی کر لیں تو آج جمعے کا دن ہے، کیا لکھنؤ کی مختلف مساجد میں اس حوالے سے اعلانات کیے جا رہے ہیں؟ ہاں بالکل، دیکھیے یہ اعلان چونکہ کل ہی کر دیا گیا تھا اور صبح سے گردش کر رہا ہے، تو اور باقاعدہ طور پر جو یہ خود ایک امام ہے خالد رشید وہ بھی اپنی مسجد میں کریں گے، اور یہاں پر بڑی مسجد ہے جو ٹیلے والی مسجد ہے وہاں سے بھی اعلان کیا جائے گا، اور ہماری مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے، امام ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ دار اراکین سے بات ہوئی ہے، تو ویلفیئر سوسائٹی کے جو اراکین انہوں نے کہا ہے کہ نہیں تمام اماموں تک یہ خبر پہنچا دی گئی ہے فون کے ذریعے، اور جہاں جہاں بھی جمعے کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے وہاں پر یہ اعلان کیا جائے گا اور بہت پازیٹیو وے میں کیا جائے گا، لوگوں کسی طرح سے بھی لوگ بدگن نہ ہوں، بدگمان نہ ہوں، اور ایک خوشگوار خوبصورت اتفاق و اتحاد کا ماحول بنائے اور امن و قیام کی جو فضا ہے اس کو برقرار رکھیں۔ جی بہت شکریہ طارق قمر اس حوالے سے جڑنے کے لیے اور تفصیلات اس حوالے سے فراہم کرنے کے لیے۔